السلام علیکم. میں اس ویڈیو کلپ میں اور آئندہ اسی سلسلے کی چند ویڈیو کلپس میں ایک خاص موضوع کو کور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے. میں اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام کروں گا. میرے ساتھ میرے شاگرد عدیل اپنے ویڈیو پارٹیسپیشن کے ساتھ ہیں اور صفوان ہیں آڈیو پارٹیسپیشن کے ساتھ. یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی اصلاح، چاہے وہ اجتماعی ہو چاہے انفرادی، اس میں مجھے کوئی شک ہی نہیں کہ یہ بات کہ مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، یہ اہم ترین تقاضا نقطہ ہے. یہی راستہ ہے جس سے کہ ہماری، میری اور آپ کی انفرادی اصلاح ہوگی، اور یہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری اجتماعی اصلاح ہوگی. اللہ نے اگر چاہا، انشاءاللہ اگر امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر دنیا میں نمایاں ہو کے ابھرے گی تو اس کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ امت کا ایک بڑا حصہ اللہ کی کتاب کو وہ حیثیت دینا شروع کر دے گا کہ جس حیثیت کی وہ قابل ہے، جس کو وہ ڈیزرو کرتی ہے. مسلمان اس وقت قرآن مجید کو سمجھ کر ہدایت کی غرض سے نہیں پڑھ رہے. یہ ایک حقیقت ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ان ایپیسوڈز میں یہ بیان کروں گا کہ آخر یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب، جس کو مسلمان اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کی محفوظ کتاب سمجھتے ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کا واحد ہدایت نامہ سمجھتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں. جبکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، شاید وہ واحد کتاب ہے جو بار بار اپنے پڑھنے والوں کو یہ کہتی ہے کہ تم سمجھ کے پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کرو. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، یعنی قفل ہیں کہ جو بندھے ہوئے ہیں جن میں، اور قرآن پر غور نہیں کرتے. تو ایک بڑی زوردار اپیل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو اہل کتاب اور مسلمان اللہ کی کتاب کے واقعی ماننے والے اور جانشین ہیں، یعنی پیغمبروں کے جانشین ہیں اور اس کتاب کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں ایسے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے جن کو کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کتاب تو بہت سے لوگوں کو دی ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان امت موجود ہے، لیکن اس کے واقعی ماننے والے اور اس سے ہدایت کے واقعی حقدار وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. میں اب آپ کے سامنے آج ایک نقطہ، یا آپ کہہ سکتے ہیں دو نقطے، وہ ایک کے ساتھ دوسرا لگا ہوا ہے، بیان کروں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آخر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے. پہلی بڑی وجہ
جو کم سے کم مجھے سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں اور انڈیا میں، بنگلہ دیش اور اسی طرح کے اور علاقوں میں جہاں بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے کی جو وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کے پڑھنے کا اس قدر ثواب بتا دیا گیا ہے، ان کو ایسا متاثر کر دیا گیا ہے، برین واش کر دیا گیا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ جب ہم باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور مختلف صورتوں کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں تو ہمیں اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ ہمیں آخرت میں جا کے اس کا اندازہ ہوگا۔ تو مسلمان قرآن کو پڑھتا ہے اس جذبے سے سرشار ہو کر کہ مجھے قرآن یہ پڑھ رہا ہوں اور پڑھتے ہوئے مجھے ثواب مل رہا ہے، اور مجھے کیا چاہیے؟ مجھے آخرت کا اجر مل رہا ہے، مجھے آخرت میں اللہ کی طرف سے انعام کی امید، وعدہ مل رہا ہے، تو پھر اس سے زیادہ اور مجھے کیا چاہیے؟ تو وہ جو سمجھ کر پڑھنے اور ہدایت پانے کے لیے پڑھنے کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ بتایا جاتا ہے مثال کے طور پر کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا جاتا ہے کہ حرف سے مراد الفاظ نہیں ہے بلکہ حروف ہیں۔ چنانچہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ ان سے، اس کے پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کو دلیل بنا کر بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے، مثال آپ نے دی تو اس آیت کی دی کہ جس کے حروف کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بغیر جانے بغیر سمجھے بھی پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو جب علماء کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں اور ثواب کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید چاہے کچھ بھی کہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن پر تدبر کرنا ہے، قرآن کتنی ہی ان پڑھنے والوں کے اوپر ملامت کیوں نہ کرے کہ جو بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ تالے نہیں کھلتے، وہ قفل بند ہی رہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ آپ کو تنقید کیے جا رہے ہیں، کوئی آپ نے بات سمجھانے کی تو کوشش کی نہیں، دلیل کیا ہے؟ بٹ ٹھیک ہی کہتے ہیں، جب حدیث میں آ گیا کہ جب تم قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے پڑھو گے اور تو تمہیں ثواب ملے گا، اور جب ثواب ملے گا تو بات پوری ہو گئی۔ اور واقعی مثال بھی ایسی ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جس میں سمجھنے سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ میں اب نقطہ واضح کروں گا، جس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے شاگردان رشید کوئی سوالات ذہن میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اور یہ میں اس لیے پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں تاکہ وہ سوالات اپنے ذہن میں پیدا کریں، اگر فطری نہ پیدا ہوں تو کوئی مصنوعی پیدا کریں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو ثواب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہر اس نیکی کے کام پر انسان کو ملتا ہے جس میں انسان نے اس کام کے کرنے کو صحیح طریقے سے اختیار کیا ہو، اس کا صحیح انداز، اس کی شرائط کو صحیح طرح سے پورا کرنے کا اہتمام کیا۔ پہلے کوئی نیکی کے طور پر مانی جائے گی، پھر اس کا اجر ملے گا۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ اچھا کام جس کی کوئی میننگ فل کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہوئی
اور آپ کا کوئی ہمسایہ، کوئی ہمدرد آپ کو پانی پلاتا ہے، اس پانی کے پینے سے آپ کی پیاس بجھتی ہے، آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، پانی پلانے والے کو آپ کی اس خدمت کے کرنے پر ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اس نے ایک ایسا کام کیا جس سے آپ کی ضرورت پوری. اس کے ذہن میں مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھائی میں تو اس کو پانی اس لیے پلا رہا ہوں کہ اس سے مجھے ثواب ملے گا، اور جتنے گلاس میں پلاؤں گا اتنا مجھے ثواب ملے گا. مثال کے طور پر اس کو کسی نے بتا دیا کہ ہر گلاس پر تمہیں 2 رکعت نماز کا ثواب ملے گا. تو میں نے پانی پی لیا اور 2 رکعت کا اس کو ثواب مل گیا. اب وہ بھائی صاحب ایک اور گلاس لے کے آ گئے کہ 2 رکعت مجھے اور چاہیے. تو میں نے چلے اس کا لحاظ رکھنے کے لیے، اس نے میری خدمت کی ہے، میں نے وہ گلاس بھی پی لیا، گلاس ٹھیک ٹھاک بڑا تھا. اب وہ تیسرا گلاس لے کے آ جاتا ہے کہ جناب میری تو رکعتوں پر رکعتیں بن رہی ہیں، تو آپ یہ بھی پیئے. تو میں اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا، خدا کے واسطے یار مجھے معاف کر دو، میری پیاس بجھ گئی ہے اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ میں نے مثال اس لیے دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو معاملہ پانی پلانے کا ہے وہی معاملہ قرآن کی تلاوت کا ہے. قرآن کی تلاوت ہدایت پانے کے لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے بارے میں اللہ کی اسکیم کو جاننے کے لیے. یار وہ تو آپ کے ذہن میں سرے سے تصور ہی نہیں ہے. تو پڑھ کر محض الفاظ کے ساتھ، حالانکہ ترجمہ موجود ہے، اس سے بے نیاز ہو کر آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. ظاہر ہے کہ جو ہستی فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ اٹل ہوگا، آخری ہوگا. لیکن خیال تو آتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں جو اس نے بات بیان کی ہے اس کے خلاف کیوں فیصلہ کرے. اس نے تو کتاب میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب آئی اس لیے لیتدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور سمجھ رکھنے والے لوگ اس سے یاد دہانی اور تذکیر حاصل کریں. اب ایک نقطہ رہ گیا جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مثال الف لام میم کی بیان کی جاتی ہے، کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انتخاب کیا بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ بغیر سمجھ کے پڑھنے کا ثواب. میں گزارش کروں کہ الف لام میم کا مطلب ہے کم سے کم 2 پہلوؤں سے اس کا مطلب لازمن ہے. ایک یہ کہ جو فرض کیجئے کہ وہ سورہ بقرہ کی شروع میں آ رہا ہے، یہ حروف، یہ اصل میں سورہ مبارکہ کا قرآنی نام ہے. الف لام میم کا ترجمہ ہوگا یہ سورہ الف لام میم. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حروف مقطعات بغیر معانی کے نہیں ہیں. میں کسی لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں بس ایک مثال دے رہا ہوں کہ سورہ قلم جو سورہ نون بھی ہے، سورہ نمبر 68 وہ ایک حرف نون سے شروع ہوتی ہے، اور نون کا مطلب عربی زبان میں مچھلی ہے. اور اس کے آخر میں چھوٹی سی سورہ ہے، بہت لمبی سورہ نہیں، مچھلی کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہ دیکھیے صبر کیجئے، فلا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. تو معلوم یہ ہوا کہ نون ایک حرف ہے جس سے سورہ شروع ہو رہی ہے، اس سورہ کا نام بھی ہے. اس میں جو حرف استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہم جانتے ہیں، شکر ہے، مچھلی ہے، اور اس مچھلی کا ذکر سورہ مبارکہ میں موجود ہے. تو یہ بات ایک بالکل بیکار بات ہے کہ الف لام میم طٰہٰ طاسین میم ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، کا لازماً مطلب ہے. یہ اور بات ہے کہ ابھی ہمیں اس کے مطلب کو جاننے کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید نے ہم کو ابھارا، مزید تدبر کرنا ہے، مزید غور و فکر کرنا ہے. اقول قولی ھذا، میرے پاس جو بات تھی میں نے کہہ دی. واستغفر اللہ لی ولکم، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ سب کو بھی معاف کرے. وسائر المسلمین والمسلمات، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف کرے.
میں حاضر ہوں جناب آپ کے سوالات کے لیے، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں۔ جی سر، سر آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت کی کہ ہم کیوں قرآن سے ہدایت لینے سے بہت پیچھے رہ چکے ہیں، کیونکہ یہی ابھی بنیادی وجوہات ہیں۔ مگر سر جب آپ نے اپنے اس پورے لیکچر میں بار بار ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم ہدایت کیوں نہیں حاصل کر پا رہے یا ہدایت کس طرح حاصل کی جائے گی، تو سر میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اب ہدایت حاصل کرنے کا کوئی پیمانہ تو ہوگا۔ مثال کے طور پر میں ترجموں کی طرف جاتا ہوں یا مجھے عربی زبان کا علم حاصل کرنا ہے، اب میں ترجموں کی طرف جاتا ہوں۔ ابھی کل ہی ہمارے ہاں ربیع الاول کا مہینہ گزرا اور ایک آیت آئی ہمارے سامنے، ورفان اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس کو جب ہم مختلف ترجموں میں دیکھتے ہیں تو اس کا مختلف معنی نکلتا ہے۔ کوئی اسے سوالیہ نشان کے طور پر لے رہا ہوتا ہے، کوئی اسے ایسے عام طور پر بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی سیاق و سباق سے ہلکا سا ہٹ کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی اپنے مطابق اس آیت کو لیتا ہے اور اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے ترجموں میں عام ہے۔ تو پھر ہم کیسے یہ تعین کریں گے کہ آیا کہ مجھے یہ ترجمہ پڑھنا ہے، شاید اس سے ہدایت مل جائے، یا تو پھر مجھے عربی حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم عربی حاصل کرنے کی طرف آ جائیں تو ہر انسان تو عربی حاصل نہیں کر سکتا، تو اسے پھر کسی ترجمے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس صورتحال میں، اس شش و پنج کی صورتحال میں، وہ کس طرح کس ترجمے کا انتخاب کرے کہ آیا کہ مجھے اس کی طرف جانا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ دیکھیے، چند باتیں میں گزارش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہدایت پانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، وہ شرط اگر آپ پوری کر دیں تو پھر باقی جتنے بھی آپ نے مسائل بیان کیے ہیں وہ مسائل واقعی ہیں، لیکن وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی آہستہ آہستہ وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ شرط ہدایت کی طلب، ہدایت کی تڑپ ہے، اپنے اندر ایک حقیقی ضرورت محسوس کرنا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ جاننا ہے۔ آپ کہیں گے یہ ہدایت کی طلب میرے اندر کیوں پیدا ہو، کیسے پیدا ہو؟ گزارش یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اس طلب کو ایسے ہی رکھ دیا ہے جیسے بھوک اور پیاس کو رکھا ہے۔ جیسے ہم کو پانی نہیں ملتا تو ہم پیاسے ہوتے ہیں اور پانی سے ہماری پیاس بجھتی ہے، ہمیں کھانا نہیں ملتا تو ہم بھوکے ہوتے ہیں اور کھانا کھا کر ہماری بھوک ختم ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت شدید سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ مجھے کس نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے وہ کون ہے؟ اس کا کیا تعارف ہے؟ اس نے مجھے کیوں بنایا ہے؟ دنیا میں مشکلات اونچ نیچ کیوں ہے؟ میرے اندر صحیح اور غلط، خیر اور شر کا احساس کیوں ہے؟ یہ میرے اندر ایک ضمیر کیوں ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ جس شخص کے ذہن میں یہ سوالات پیدا نہیں ہوتے، میرے نزدیک انسان ہی نہیں، کیسے ہو سکتے؟ کس انسان کے ذہن میں سوال نہیں پیدا ہوتے؟ جب آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں اور آپ اس ہستی سے اس کا جواب مانگنا چاہیں کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تلاش کریں گے اور اس میں آپ کو قرآن مجید اللہ کی طرف سے ان سوالوں کا جواب دے گا۔ آپ نے کہا کہ ترجمے مختلف ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیں کہ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، جو آپ کے ماحول میں پڑھا جاتا ہے۔ اس نے آپ کی پیاس بجھا دی، ختم ہو گئی بات، الحمدللہ۔ لیکن آپ کی پیاس نہیں بجھائی۔ آپ نے مجھے ابھی سوال پوچھا ایک سورہ، ایک آیت کا، علم نشرح کا، کیوں پوچھا؟ اس لیے آپ کو ترجمہ اپیل نہیں کر رہا، جو ترجمہ بتایا جا رہا ہے میں بھی بتاتا ہوں کیوں اپیل نہیں کر رہا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ ترجمہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا، تو آپ پھر کسی اور سے پوچھیں گے، کسی تیسرے سے پوچھیں گے، کسی چوتھے سے پوچھیں گے، جب تک کہ آپ کی تسلی نہیں ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ پیاس تو لگی بھی ہے، اس پانی میں کچھ بدبو آ رہی ہے، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، مجھے پانی چاہیے۔
تو جب تک کہ آپ کو صحیح معنی نہیں ملے گا آپ تلاش کرتے رہیں گے. یہ حص اپنے اندر بیدار کیجئے. جب آپ کے اندر یہ حص بیدار ہوگی اپنا ذوق آپ کا زندہ رہے گا, آپ کوشچن کرتے رہیں گے, آپ تنقید کرتے رہیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے کی طرف لے جا کے بالآخر صحیح بات سجھا دیں گے. جس آیہ مبارکہ کا آپ نے حوالہ دیا ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر, آپ کا آوازہ بلند کیا. اسے عام طور پر ترجمے میں ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہوئی, آپ کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی, دنیا کے کونے کونے میں آپ کا ذکر ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی یہ بات کہہ کے. میں آپ سے گزارش کروں کہ انسان تھوڑا سا بھی شریف آدمی اور اس کو یہ بتایا جائے کہ تم بہت مشہور ہو جاؤ گے, پریشان ہو جائے گا, اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی. کہ شہرت کے بھوکے تو بڑے, کیا میں کہوں, چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انسان تھے, اخلاقی طور پر, کردار کے طور پر, صرف کے لحاظ سے. انہیں اس سے کیا دلچسپی کہ ان کی شہرت ہوگی. اس آیت کا مطلب یہ ہے, حضور کو تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے پیغمبر یہ جو اس وقت آپ کی مشکلات ہیں یہ دور ہو جائیں گی. ان مع العسر یسرا, اس تنگی کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا, اس تنگی کے بعد آسانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے اس کو دور کر دیا. الذی انقض ظہرک, ہم نے اس بوجھ کو کہ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا ہم نے اس کو دور کر دیا. ورفعنا لک ذکرک, اور آپ کا یہ ذکر قرآن, آپ کو ملی ہوئی یہ کتاب, ہم نے اس کو بلند کر دیا. یعنی یہ ابھی مکے ہی میں مشہور ہو چکی ہے, آپ موجود ہیں, آپ کی مخالفت ہو رہی ہے مکے والوں میں, مکے سے آگے اس کے دوسرے علاقوں میں, پورے جزیرہ نما عرب میں اس کی شہرت ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ پیغام بڑھے گا, پھیلے گا, اور یہ بالآخر اپنے انجام تک پہنچے گا. اس کی حضور کو فکر تھی اور اس پر آپ کو تسلی دی گئی ہے. یہ کیا تسلی ہوئی کہ آپ کو پریشانی ہے کہ پیغام نہیں پھیل رہا, لوگ مخالفت کر رہے ہیں, اور آپ کو بتایا جی آپ بہت مشہور ہو جائیں گے, آپ کا نام ہر جگہ لیا جائے گا. اس سے کوئی تسلی نہیں ہوتی. یہ اس کی تشریح ہے, انشاءاللہ اس سے آپ کا اطمینان ہوگا. جی مجھے لگتا ہے کہ صفوان صاحب ہاتھ اٹھا رہے ہیں, سوال کیجیے اپنا. سر میں یہ عدیل کی بات کو ہی سیکنڈ کرنا چاہوں گا کہ سر جیسے قرآن بار بار اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب, تو سر یہ ہدایتی کتاب ایک عالمگیر زبان میں ہونی چاہیے تھی. جیسے آج کے دور میں سر اگر مثال دی جائے تو انگریزی ایسی زبان ہے سر کہ جو ہر کوئی تقریباً بول لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے. تو سر اس طرح قرآن کی بھی زبان ہونی چاہیے تھی. اسی بات کو اگر سر ہم آگے لے کے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ترجمے پڑھتے ہیں کسی بھی وہ اسکالر کا ہو, تو سر وہ بریکٹس میں وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے. ان کے تفسیر میں چلیں وہ اپنا اسکول آف تھاٹ یا وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے, باقاعدہ وہ بریکٹس میں بھی میرے خیال میں وہ اپنا ہی وہ تھاٹ بیان کرتا ہے. اور اگر قرآن کو جس زبان میں جیسے جیسے وہ آیات ہیں اسی طرح بیان کی جائے تو وہ سمجھنے کے قابل نہیں رہے گا. تو سر ہم اس چیز پر ہونے منت رہ گئے ہیں کہ جی اگر ہم نے ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایمانوں میں حاصل کرنی ہے تو پھر ہم وہ عربی زبان سیکھ. جی گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوال سے خیال ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن یہ کہتا ہے کہ عربی زبان آ جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی عالم عرب میں تو سارے لوگ قرآن مجید کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. نہیں, آزمائش یہ ہمیشہ رہے گی, اور اس میں مختلف شکلیں ہوں گی. میں نے آپ کے ہاتھ دیکھ لیا, اب آپ ان کو ڈراپ کر دیں پلیز. تو آزمائش ہمیشہ رہے گی. صرف یہ ہے کہ کسی کی آزمائش ایک طرح کی ہوگی, کسی کی آزمائش دوسری طرح کی ہوگی. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو آزمایا ہے, لیبلوکم فیما آتاکم, جو اس نے دیا ہے تم کو اس میں وہ تمہیں آزما رہا ہے. یعنی
آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے آج تو یہ فرمائش کر دی کہ کسی ایسی زبان میں قرآن ہوتا کہ جو انٹرنیشنل زبان ہوتی، ویسے آپ یہ نہیں بتا سکے کہ وہ زبان ہے کون سی. پھر اللہ تعالیٰ کو ایک نئی دنیا بنانی پڑتی جس میں ایک ہی زبان ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی دنیا تو بنائی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنا لی ہوتی، فرض کیجئے، اور ساری دنیا میں ایک ہی زبان ہوتی، پھر آپ اٹھ کے کہتے نہیں جی ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں ملی، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو ہمیں تو وہ حالات چاہیے. نہیں، اللہ کی طرف سے جتنی آزمائش آپ کی جیسی ہے آپ نے اس میں پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے. جتنا قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں اتنا قرآن آپ سمجھیں. انگریزی زبان اگر اس وقت کی بین الاقوامی زبان ہے تو انگریزی زبان میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں ترجمے موجود ہیں. تو یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ ترجمے مختلف ہیں اور لوگوں نے بریکٹس بھی لگائے ہوئے ہیں. اس کا جواب میرا وہی ہے کہ آپ کے اندر اگر واقعی تڑپ ہے اور آپ نے اپنا ایک ذوق رکھا ہوا ہے اور آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ترجمے کو کوشچن کریں گے کہ جو آپ کو اپیل نہیں کرتا. بعض باتیں آپ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں، کمال ہو گیا. اور بعض باتوں کے بارے میں آپ کہیں گے کہ کیا معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ بات کہی ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے، جستجو کریں گے. اس میں آپ پورا اتریں اس آزمائش میں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت میں آہستہ آہستہ قدم بقدم آگے بڑھائے گا. آخری سوال ہے بدیل آپ کرنے کیونکہ وقت ہمارے پاس اب کم. جی سر. سر آخری سوال ہی کروں گا. سر پچھلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ وہ جو تشنگی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی سے ہی پھر آگے انسان اپنا سفر کا آغاز کرتا ہے. مگر سر اگر اس کو اگر ہم ریئل ورلڈ میں رکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے بات نہیں ہے. مطلب کہ آپ کو لے مین جو ہے وہ اس طرح کی تحقیق یا اس کو اس طرح کے اسباب پیدا نہیں یا مل نہیں سکتے کہ جس سے وہ طرح طرح کے لوگوں کے پاس جائے اور اپنے سوال ان کے سامنے رکھے، اور پھر لازماً یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو پھر اس کے جواب بھی ملے. تو سر اور پھر قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے جہاں سے قرآن کا شروع ہی ہوتا ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت. تو یہاں پر تو متقی جو ہے وہ ایک اسپیسیفائی ایک کہہ رہے ہیں لوگ ہو رہے ہیں کہ جن کے لیے ہدایت ہے. تو پھر ایک لے مین کے لیے یہ آیت ہم کس طرح سمجھیں، یا پھر لے مین جو ہے وہ پھر کس طرح اس قرآن کو سمجھے جس کے پاس اتنی تحقیق کے اسباب موجود نہیں ہیں یا اس طرح کے ذرائع موجود نہیں ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ کہ ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں شاید خیال یہ ہے کہ جب تک کہ قرآن مجید سے انسان اس کے ذریعے سے ایک قرآن کا بڑا عالم نہ بن جائے تو قرآن کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کو قرآن مجید سے حاصل کرنا ہے اتنا جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے، اور یہ قرآن مجید سے ہی ہم کو معلوم ہوتا ہے. اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی لمیٹیشنز کے لحاظ سے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں اتنا آپ سیکھیں، اور آپ یقین جانیے کہ اس کے لیے آپ کے اندر کیپیسٹی موجود ہے. یہ لے مین کا نام لے کے آپ ایسا لگتا ہے کہ کسی ایسی مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہتی. یہ لے مین ہم ہی ہوتے ہیں، ہم ہی پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ہم ہی کو پالتے ہیں، ہم ہی کو بھوک لگتی ہے، ہم ہی کو پیاس لگتی ہے، ہم ہی رات کو آسمان کو دیکھتے ہیں حیرت کے ساتھ کہ کیا شاندار چاند اور ستارے ہیں. ہم دن میں سورج کو دیکھتے ہیں، بارش کو دیکھتے ہیں، پودوں کو دیکھتے ہیں، فصلوں کو دیکھتے ہیں. یہ ہم انسان ہیں. تو ہمارے اندر کیا یہ سوال، یہ تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ کون ہے کہ جو ہمارے لیے کر رہا ہے، اس نے کیوں یہ دنیا پیدا کی ہے. سو لے مین کے اندر بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے صلاحیتوں کے لحاظ سے. یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ متقیوں کے لیے ہے، تو یہ جان لیں کہ قرآن مجید ہی سے معلوم ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ کمال ہے قرآن کا کہ قرآن سوال پیدا کرتا ہے، قرآن سوال کا جواب دیتا ہے. قرآن مجید ہی نے بتایا کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تو ہمارے اندر الہام کر دیا، ودیت کر دیا ہم کو ہمارا فجور
برائی اس کی طرف رجحان اور ہمارا تقوی نیکی اور اس کی طرف میلان. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت بنتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اندر اپنی فطرت میں تقوی کا میلان پا کر اس کی قدر کرتے ہیں. یہ سارے انسانوں کے لیے ایسے ہی ہے. آپ لوگوں کی موجودگی کا بہت بہت شکریہ. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے یہ سیشنز لمبے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں وہ تمام یا جتنے بھی اسباب ہم کر سکتے ہیں کور ان کو ڈسکس کریں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں میں قرآن مجید سے دوری پیدا ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.